جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوئی، رقیہ آپا پھر سے اماں کا گھٹنا پکڑے بیٹھی تھی۔ میں نے غصے سے انہیں دیکھا تھا۔ ایک نوکری کر کے تھکی ہوئی میں گھر پہنچی تھی اور کوئی نہ کوئی میری بہن میری ماں کا گھٹنا پکڑ کے بیٹھی ہوتی تھی۔ مجھے دیکھ کے کہنے لگی، اماں آپ نے اسے بہت سر چڑھا رکھا ہے۔ ہماری باری میں تو آپ نے بڑی پابندیاں لگا رکھی تھیں، نوکری نہیں کرنی، جہاں ہم کہیں گے وہاں شادی کرنی ہے، اور جہاں بات شزا کی آ گئی آپ نے سارے اصول ہی بدل دیے۔ کیا ہم 6 بہنیں سوتیلی تھیں جو ہمارے ساتھ آپ نے ایسا سلوک کیا، اور یہ شزا کی بچی آپ کی سگی ہے؟ میں نے جوتے پاؤں سے اتارے، صوفے پر سکون سے بیٹھ گئی۔ میں نے کہا، آپا ایسی باتیں سن کے اماں تو ایموشنل بلیک میل ہو سکتی ہیں، لیکن میں نہیں ہو سکتی۔ میں نہیں کروں گی آپ کے اس ہڈ حرام دیور سے شادی۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ وہ کہنے لگی، ہاں ہاں مجھے پتا ہے تم کیوں انکار کر رہی ہو۔ نجمہ کے دیور پر تمہاری نظر ہے، کماؤ پوت جو ہے، تم چاہتی ہو کہ اس سے شادی کر لو تاکہ میں ساری زندگی اپنے سسرال میں تانے سنتی رہوں۔ میں نے اپنا سر پکڑ لیا۔ میں نے کہا، مجھے نجمہ آپا کے دیور سے بھی شادی نہیں کرنی۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آپ 6 کی 6 بہنیں میرے پیچھے کیوں ہاتھ دھو کے پڑی ہوئی ہیں، بلکہ نہا دھو کے پڑی ہوئی ہیں۔ میں نے تو نہیں کہا تھا اپنا ایک ایک دیور میرے لیے سنبھال کے رکھیں۔ آپ جائیں گی تو ابھی نجمہ آپا آ جائیں گی، پھر وہ جائیں گی تو زلیخا آپا آ جائیں گی۔ آپ سب کو اپنے دیوروں کے لیے میں اکیلی ہی کیوں چاہیے ہوں؟ شاید آپ کو بھی سننے میں یہ بات بڑی عجیب لگے گی، لیکن یہ سچ تھا۔ ہم 7 بہنیں تھیں، ہمارا کوئی بھی بھائی نہیں تھا۔ میری بڑی 6 بہنیں شادی شدہ تھیں، اور بدقسمتی سے میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ اس لیے 6 بہنوں کے سب سے آخری اور چھوٹے دیور میری آس پر کنوارے بیٹھے ہوئے تھے کہ میرا ووٹ کس کی طرف جاتا ہے، اور میری وہ بہن اپنی باقی بہنوں کے سسرال والوں پر اکڑ کے چل کے دکھاتی ہے کہ چھوٹی بہن کو میں اپنے دیور کے ساتھ لے گئی۔ اسی چکر میں کبھی کوئی بہن میری ماں کا گھٹنا پکڑ کے بیٹھی ہوتی تھی، کبھی کوئی بہن۔ میں تھکی ہاری آفس سے آتی تھی اور آ کر ان جھمیلوں میں پھنس جاتی تھی۔ میری اماں اپنا سر پکڑ کے بیٹھ جاتی تھیں، مجھے کہتی کہ تم کسی نہ کسی ایک کے حق میں فیصلہ سنا دو تاکہ تمہاری باقی بہنوں سے تو میری جان چھوٹے۔ میں نے کہا، میں نے اگر ایک کے حق میں فیصلہ سنا دیا نا تو آپ کی جان اور عذاب میں آ جائے گی۔ اماں، میں نے جس سے شادی کرنی ہوگی نا، میں خود کر لوں گی۔ مجھے اپنی کسی بھی بہن کی دیورانی نہیں بننا۔ آپ صاف انکار کرتے ہیں۔ اماں کہنے لگیں، کہتی تو تم صحیح ہو، لیکن میں صاف انکار کرتی ہوں تو میری جان کا عذاب بن جاتی ہیں۔ کوئی کہتی ہے اس کی ساس اسے گھر سے نکال دے گی، کوئی کہتی ہے اس کے شوہر کو جائیداد سے آگ کر دیا جائے گا، اور رقیہ کہہ رہی تھی اس کا شوہر اسے طلاق دے دے گا۔ اب بتاؤ میں کیا کروں؟ میں نے کہا، سب جھوٹ بولتی ہیں۔ طلاق دے دے گا، 4 بچے اکیلے سنبھال سکتا ہے؟ کوئی نہیں سنبھالے گا۔ آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے بہنوں کی باتوں میں آنے کی۔ کہنے لگیں، تمہارے ابا بھی انہیں کچھ نہیں کہتے۔ میں نے تو رشتے والی سے بھی کہہ رکھا ہے، جلدی جلدی میری چھوٹی بیٹی کا رشتہ بھی کروا دو تاکہ میں اس جھمیلے سے باہر آ سکوں۔ میں بھی یہی چاہتی تھی کہ میرا کہیں اور سے اچھا رشتہ آ جائے تو میری ان لوگوں سے جان چھوٹ جائے۔ مجھے اپنی بہنوں کے دیور بالکل بھی پسند نہیں تھے۔ بہرحال میں نے آفس سے آ کر کھانا بھی بنانا ہوتا تھا۔ میں اپنی بہنوں کی باتوں پر زیادہ کان نہیں دھرتی تھی۔ یہ تو میری سبھی بہنوں کی شادیاں عام گھرانوں میں ہوئی تھیں۔ بہنوئی بھی زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، اور میری بہنوں نے بھی میٹرک ہی کیا تھا۔ ابا نے ایک کے بعد ایک کی شادی کر کے اپنے سر سے بوجھ اتارا تھا۔ ایک تو میں لاڈلی تھی اور سب سے چھوٹی بھی تھی، اس لیے لڑ کے اور ضد کر کے میں نے آئی کام کیا اور آفس میں جاب بھی کر رہی تھی۔ ایک روز میں گھر آئی تو میری والدہ کہنے لگیں کہ جلدی سے تیار ہو جاؤ، رشتہ دیکھنے کے لیے چند لوگ آ رہے ہیں۔ میں تیار ہو گئی۔ اتفاق تھا کہ میں انہیں پسند بھی آ گئی۔ میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ میری والدہ کو بھی وہ نوجوان اچھا لگا، پڑھا لکھا بھی تھا، میرے باقی بہنوئیوں سے کافی حد تک بہتر تھا۔ بہرحال قصہ کچھ یوں ہوا کہ جیسے ہی یہ بات میری والدہ نے میری ساری بہنوں کو بتائی تو میرے 6 کے 6 بہنوئی میرے ماں باپ کے سر پہ آ کے بیٹھ گئے۔ وہ بہنیں کہنے لگیں کہ آپ نے یہ رشتہ کیسے کر دیا؟ آپ کی نظر میں ہماری کوئی قدر نہیں۔ میری 6 کی 6 بہنیں اپنے شوہروں کے ساتھ ہمارے گھر پہ آ ٹپکی تھیں۔
میرے والد کہنے لگے کہ دیکھو ابھی میں نے ہاں نہیں کی، بیٹا تم لوگوں سے مشورے کے بعد ہی ہاں کرنی ہے، لیکن دیکھو میری ایک ہی ایک بیٹی ہے، میں تم لوگوں کے کسی بھی بھائی سے اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں کر سکتا، ایک کے گھر پہ کروں گا تو دوسری کو اعتراض ہوگا، دوسری سے کروں گا تو تیسری کو، چوتھی کو اعتراض ہوگا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ میں اپنی چھوٹی بیٹی کی شادی کسی اور سے کر دوں۔ حالانکہ وہ میرے والد کی بات مان سکتی تھیں، لیکن وہ 6 کی 6 بھڑک اٹھیں، کہنے لگی ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، ہم شیزا کا رشتہ کہیں بھی باہر نہیں ہونے دیں گے۔ یہ عجیب بدماشی تھی ان کی، مجھے بڑا غصہ آیا، حالانکہ میں بہنوئیوں سے زیادہ فری نہیں ہوتی تھی، نہ ہی زیادہ بات چیت کرتی تھی، لیکن پھر بھی میں سب کے سامنے آ گئی۔ میں نے کہا ایسا کریں میرے 6 ٹکڑے کر لیں، ایک ایک ٹکڑا اپنے سب بھائیوں میں بانٹ دیں، پھر قرآن دازی کر لیں، جس کی پرچی نکل آئے گی مجھے اس کے ساتھ بیاہ کے آپ لوگ اپنے دل کی خوشی پوری کر لیجئے گا، یا پھر میں خودکشی کر لیتی ہوں تاکہ سب کو سکون آ جائے، کیونکہ میں ہی سب کے حلق کا کانٹا بنی ہوئی ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی آپ لوگوں نے کیوں اپنے بھائیوں کو میری خاطر بٹھا کے رکھا ہوا ہے؟ ارے جس کی شادی جہاں ہوتی ہے کر کیوں نہیں دیتے؟ میری والدہ مجھے کہنے لگی شیزا تم اندر جاؤ۔ میں تنگ آ چکی تھی۔ میرے بہنوئی کہنے لگے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، شادی آپ کو میرے ہی چھوٹے بھائی سے کرنی پڑے گی۔ یہ کہنا تھا کہ دوسرا بہنوئی کہنے لگا وہ تیرے بھائی کو سرخاب کے پر نہیں لگے جو یہ اس سے شادی کرے گی۔ میرے باقی بہنوئی بھی یہی کہنے لگے کہ اس کی شادی تو میرے چھوٹے بھائی سے ہوگی۔ اسی طرح سب کے بیچ میں تو میں بڑھ چکی تھی، یہاں تک کہ سب کے سب میں ہاتھا پائی ہونے لگی۔ میرے والدین میری بہنیں پریشان ہو کے رہ گئیں۔ بڑی مشکل سے محلے والوں کو گھر میں بلا کر ان کے لڑائی جھگڑے کو ہٹایا۔ کوئی دوسرے بہنوئی کو لات مار رہا تھا، کوئی کچھ کر رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا گھر نہ ہو میدان جنگ ہو گیا۔ بہرحال محلے والوں نے سب کو الگ الگ کیا، ہاتھ جوڑ کر ان کو ان کی بیویوں کے ساتھ رخصت کیا۔ لیکن جب وجہ پوچھی کہ آخر سب دامادوں میں لڑائی جھگڑا کیوں ہوا تو میرے باپ نے وجہ بتائی، تو سب پہلے تو مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگے کہ پتہ نہیں میں نے سب بہنوں کے دیوروں کو اپنے پیچھے لگا رکھا ہے، حالانکہ میں تو ان سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتی تھی۔ کبھی کبھی انسان کی خوبصورتی بھی اس کے لیے وبال جان بن جاتی ہے، اور میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ بہرحال میں اگلے روز آفس بھی نہیں جا سکی۔ میری والدہ پریشان تھی کہ لڑکے والوں کو کیا جواب دیں، کیونکہ وہ لوگ بار بار پوچھ رہے تھے کہ آپ لوگوں کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے کہا انکار کر دیں، میں ساری زندگی کنواری بیٹھی رہتی ہوں، میری بہنیں اور بہنوئی ضد میں اپنے بھائیوں کو کنوارا بٹھا کے رکھیں، میں بھی دیکھتی ہوں کون کب تک ایسے بیٹھا رہتا ہے، جب ان سب کی شادیاں ہو جائیں گی تو پھر میں بھی کر لوں گی۔ میری ماں کہنے لگی پھر جیسے تمہاری عمر بڑی شادی کی رہ جائے گی نا۔ میں نے کہا اماں تو میں کیا کروں، گھر کو جنگ کا میدان بنا دوں؟ ان لوگوں کی ضد کی وجہ سے میری زندگی برباد ہو رہی ہے۔ میری اماں کہنے لگی میں تو سوچ رہی ہوں کسی پہلوان سے تمہاری شادی کروا دیتے ہیں، وہ ان سب سے نمٹ لے گا، یا پھر کسی بدماش سے۔ ایک دم سے میرے دماغ کی گھنٹی بجی۔ اماں نے تو شاید یہ بات سرسری طور پر کہی تھی، لیکن میں اسی نہج پر سوچنے لگی کہ واقعی اگر میری شادی کسی بدماش سے ہو جائے تو میں ان سب مشٹنڈوں سے اپنی جان چھڑوا سکتی ہوں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ میں ایک آدھ بدماش کہاں سے لاتی، اور وہ بدماش مجھ سے شادی کے لیے کیوں تیار ہوتا؟ پہلے تو میں نے اپنے محلے کے آوارہ لڑکوں کو دیکھنا شروع کیا کہ کون ایسا ہے جس کی شکل کچھ بہتر ہے، یا جس کے ساتھ زندگی گزاری جا سکتی ہے، جو میرے 6 کے 6 بہنوئیوں سے پنگا لے سکتا ہو، لیکن ایسا کوئی نہیں تھا۔ بہرحال میں آفس سے واپس آ کر اسی بارے میں سوچنے لگ جاتی تھی کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ پھر میں نے فیس بک پر سرچ کرنا شروع کر دیا کہ شاید وہیں پر کوئی فائٹر مجھے مل جائے جس سے میں دوستی کر لوں، لیکن ابھی تک میں ناکام تھی۔ ایک بار میں آفس میں کام کر رہی تھی جب میرے باس نے کہا کہ شیزا یہ فائل مجھے آج ہی چاہیے۔ میں نے کہا سر ٹائم دیکھیں 5 بج رہے ہیں۔ کہنے لگے تو کیا ہوا؟ میں نے کہا مجھے گھر واپس جانا ہے، 5:30 بجے آفس ٹائم آف ہو جاتا ہے۔ کہنے لگے میں کچھ نہیں جانتا، کل میٹنگ ہے، مجھے یہ فائل کمپلیٹ کر کے دو۔ میں نے کہا سر اس میں 2 گھنٹے لگ جائیں گے، مجھے 7:30 بج جائیں گے، میں واپس کیسے جاؤں گی؟
آخری بس 5 بجے جاتی ہے۔ کہنے لگے میں آپ کو ڈراپ کر دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں بھی آفس میں ہی ہوں، کہیں نہیں جا رہا، 1 2 لڑکیاں اور بھی ہیں، آپ فکر نہ کریں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں فٹافٹ اس فائل کا کام نمٹانے لگی، لیکن میں جانتی تھی جتنی بھی جلدی کر لوں 7:30 بجے سے پہلے فارغ نہیں ہو سکتی۔ میں نے تو گردن اٹھا کر نہیں دیکھا، وہ 2 لڑکیاں بھی جا چکی تھیں۔ آفس میں یا تو میں تھی یا پھر میرا باس تھا، جو نہایت ہی شریف قسم کا انسان تھا۔ مجھے اس سے کوئی بھی خطرہ نہیں تھا، کیونکہ آج تک کبھی اس نے کوئی بدتمیزی سے بات نہیں کی تھی، اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ بہرحال کام کرتے کرتے مجھے 8 بج گئے۔ باس بھی شاید کل کی میٹنگ کی تیاری ہی کر رہا تھا۔ جب میں نے فائل ان کی ٹیبل پر رکھی اور ایک گہری سانس لی، میں نے کہا سر یہ کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ وہ کہنے لگے آپ کا بہت بہت شکریہ، چلیں میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں، بس میں رکشہ لے کے چلی جاؤں گی۔ کہنے لگے کوئی بات نہیں، آپ میری وجہ سے رکی ہیں، میں آپ کو ڈراپ کر دوں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں اپنے باس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ اب میں نہیں جانتی تھی راستے میں زلیخا آپا کا دیور مجھے باس کے ساتھ دیکھ لے گا، اور وہ انتہائی بدتمیز قسم کا لڑکا تھا۔ وہ گاڑی کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا تو باس نے ایک دم بریک لگائی۔ جیسے ہی گاڑی جھٹکے سے رکی، وہ غصے سے باس کی گاڑی کے پاس آیا، فرنٹ ڈور کھولا، باس کا گریبان پکڑ کے انہیں باہر نکال دیا۔ کہنے لگا تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس لڑکی کے ساتھ ڈیٹ مارنے کی؟ یہ سن کر میرے باس نے کہا گریبان چھوڑو میرا، یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا، اور کس لہجے میں بات کر رہے ہو؟ میں اس لڑکی کا باس ہوں اور یہ میری امپلائی ہے، اور میں اسے گھر چھوڑنے جا رہا ہوں۔ تم کون ہو؟ وہ کہنے لگا میں اس کا ہونے والا منگیتر ہوں، اور میں یہ بات برداشت نہیں کر سکتا کہ یہ اپنے باس کے ساتھ رنگللیاں مناتی پھرے۔ میرا باس یہ سن کے کہنے لگا کہ تمہیں بات کرنے کی تمیز نہیں ہے؟ میں نے کہا ہے نا میں مس شیزا کو اس کے گھر چھوڑنے جا رہا ہوں۔ اب تمہارا کیا خیال ہے جہاں ایک مرد اور ایک عورت ہوتے ہیں تو وہاں کیا وہ ڈیٹ پر جاتے ہیں یا صرف رنگرلیاں ہی مناتے ہیں؟ تمہاری بہنیں بھی ایسے ہی کرتی ہیں کیا؟ یہ کہنا تھا زلیخا آپا کا دیور آپے سے باہر ہو گیا۔ کہنے لگا خبردار جو میری بہنوں کا نام لیا تو۔ وہ کہنے لگے تو پھر تم کیوں کسی کی بہن کا نام لے رہے ہو میرے ساتھ؟ تمہاری بہن کی عزت ہے، اور دوسرے کی بہن بیٹی کی کوئی عزت نہیں ہے۔ جیسے ہی باس نے زلیخا آپا کے دیور کا ہاتھ زور سے پکڑا، وہ گھبرانے لگا، فوراً سے اس نے گریبان چھوڑ دیا۔ میرے باس نے اس کا ہاتھ مروڑا اور ایک پنچ اس کے منہ پہ مارا، وہ دور جا کے گرا۔ میں تو باس کی اس خوبی کو دیکھ کے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ پائی۔ وہ کہنے لگے یہ کون ہے؟ میں نے کہا میری بہن کا دیور ہے۔ کہنے لگے آپ کا منگیتر ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ یہ اس قابل ہے کہ آپ کو ڈیزرو کرتا ہو۔ میں نے کہا میرا کوئی منگیتر نہیں ہے، خواہ مخواہ میں گلے پڑ رہا ہے، میں تو رشتے سے صاف انکار کر چکی ہوں۔ زلیخا آپا کا دیور تو ایک مکہ کھا کے ہی وہاں سے 9 2 11 ہو گیا تھا۔ میں بڑی خوش ہوئی۔ باس کہنے لگے آپ بیٹھیں، میں آپ کو آپ کے گھر چھوڑ دوں۔ اس وقت باس بہت غصے میں تھے۔ بہرحال میری 6 بہنیں تھیں اور 6 ہی ان کے دیور، یہاں تک کہ مجھے ان لوگوں کے نام تک یاد نہیں تھے۔ بس یہ پتا تھا کہ رقیہ آپا کا دیور ہے، نجمہ آپا کا، اور یہ زلیخا آپا کا۔ اس طرح صفیہ، جمیلہ اور زورا۔ مجھے ان نوجوانوں کے نام تک نہیں پتا تھے جو میرے پیچھے ہاتھ منہ دھو کے نہیں بلکہ نہا کے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ باس نے مجھے گھر تک چھوڑا، زبردستی میں انہیں اندر بھی لے گئی، ابا سے بھی ملوایا، چائے بھی پلوائی، لیکن اب میں باس کے بارے میں سوچنے لگی۔ لیکن ظاہر سی بات ہے وہ میرا باس ہے، وہ میرے بارے میں کیوں سوچیں گے؟ ان کے پاس کوئی کمی تھوڑی تھی جو مجھ جیسی مڈل کلاس لڑکی کے ساتھ شادی کرتے ہیں، اور نہ ہی یہ کوئی ناول یا کوئی کہانی یا ڈرامہ تھا کہ ایک باس کو اپنی امپلائی سے محبت ہو جائے۔ خیر محبت تو مجھے بھی نہیں تھی، لیکن جب مجھے ایک کولیگ سے یہ پتا چلا کہ باس اچھی خاصی فائٹنگ جانتے ہیں اور کسی دور میں انہیں فائٹر بننے کا جنون کی حد تک شوق تھا، تو میں دل ہی دل میں ان کی فین ہو گئی۔ وہ تو میرا مسئلہ منٹوں میں حل کر سکتے تھے، اور وہ میری ساری بہنوں کے دیوروں کی اچھی خاصی کھچائی کر دیتے، تو میری زندگی میں تو سکون آ جاتا۔ لیکن وہ میرے لیے ایسا کیوں کریں گے؟ جتنا وہ ہینڈسم تھے، فائٹر تھے، اتنے ہی شریف تھے،
آج تک کسی بھی امپلائی لڑکی کو انہوں نے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا تھا، اور میں یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ میں اپنے منہ سے ان سے یہ کہتی پھروں کہ آپ مجھ سے شادی کر لیں، کیونکہ مجھے اپنی بہنوں کے دیوروں سے جان چھڑوانی ہے۔ اگر وہ انکار کر دیتے تو میں کتنی شرمندہ ہوتی، ہو سکتا ہے آفس سے بھی نکال دیتے۔ اب میں یہ سوچ رہی تھی کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ پھر میں نے سوچا مجھے سر سے بات کر کے ان سے مدد مانگ لینی چاہیے۔ میں نے یہی کیا۔ ایک ہفتہ میں نے سر کا سارا کام بڑے اچھے طریقے سے کیا، ورنہ میری ایک دو غلطیاں نکل ہی جاتی تھیں جس پر ذرا سی ڈانٹ بھی پڑ جاتی تھی۔ سر بہت خوش تھے، کہنے لگے مس شزا آپ نے سب سے اچھا کام کیا ہے اور میں اس بار آپ کو بونس دوں گا۔ میں نے کہا آپ مجھے بونس نہ دیں، بس میرا ایک کام کر دیں۔ وہ کہنے لگے وہ کیا؟ میں نے کہا سر وہ میں آپ کو یوں سب کے سامنے نہیں بتا سکتی۔ کہنے لگے اچھا آپ میرے آفس میں آ جائیں۔ میں نے کہا فری ہے نا آپ، کوئی میٹنگ تو نہیں ہے نا آپ کی؟ کہنے لگے نہیں ہوگی، ایسی کوئی خاص میٹنگ نہیں ہے۔ میں ان کے آفس میں چلی گئی۔ وہ اپنی ریوالونگ چیئر پہ بیٹھ گئے، مجھے کہنے لگے بیٹھے۔ میں سامنے کرسی پر بیٹھ گئی۔ کہنے لگے اب بتائیں۔ میں نے کہا سر جواد مجھے آپ کی مدد کی اشد ضرورت ہے۔ کہنے لگے کیسی مدد؟ کیا پیسوں کی ضرورت ہے؟ میں نے کہا نہیں پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، ایکچولی مجھے فری نے بتایا تھا کہ آپ اچھی فائٹنگ کرتے ہیں، آپ فائٹنگ جانتے ہیں، اور میں اس دن دیکھ بھی چکی ہوں۔ وہ کہنے لگے ہاں جانتا ہوں، تو پھر؟ میں نے کہا دیکھیں میری 6 بہنیں ہیں جو مجھ سے بڑی ہیں۔ کہنے لگے پھر؟ میں نے کہا ان سب کی شادی ہو چکی ہے اور ان سب کے ایک ایک دیور ہیں جو مجھ سے شادی کے خواہش مند ہیں۔ یہ سن کر سر ہنسنے لگے۔ مجھے ایسے لگا جیسے میں نے شاید کوئی غلط بات کہہ دی۔ میں نے کہا آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ میں جھوٹ نہیں بول رہی، سچ بول رہی ہوں۔ سچ میں وہ 6 کے 6 میرے پیچھے پڑے ہیں، اور اس وجہ سے میری ساری بہنیں ہر روز میرے گھر پر آ کر میرے ماں باپ کو فورس کرتی ہیں، ایموشنل کرتی ہیں کہ میری شادی ان کے دیور سے کر دی جائے۔ اب میں اکیلی ان 6 بہنوں کے دیوروں سے تو شادی کرنے سے رہی، اگر ایک کے گھر پہ کرتی ہوں تو دوسری ناراض ہو جائے گی، بہنوئی اکٹھے ہوتے ہیں تو اس بات پر مارا ماری شروع کر دیتے ہیں۔ اگر میری شادی کسی ایک بہن کے دیور سے ہو گئی تو باقی 5 کو طلاق ہو جائے گی۔ پتہ نہیں انہیں میری بات سن کے مذاق کیوں لگ رہا تھا، وہ اپنی ہنسی کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں نے کہا آپ کو لگ رہا ہے میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ وہ کہنے لگے آپ کی بات بڑی عجیب ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جھوٹ بول رہی ہیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ میں نے کہا لیکن میرے ساتھ ہو رہا ہے، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں تو آپ جا کر میرے امی ابو سے پوچھ لیں۔ کہنے لگے مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں اس سب میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا وہ اس دن آپ نے کیا تھا نا، وہ بھی میری بہن کا دیور تھا جو خواہ مخواہ میرا منگیتر بنا پھرتا ہے۔ آپ نے ایک مکے سے اس کا دماغ درست کر دیا تھا، اگر آپ چاہیں تو میری جان سب سے چھوٹ سکتی ہے۔ کہنے لگے میں کوئی بدماش تو نہیں ہوں جو خواہ مخواہ لوگوں کے گھر جا کے انہیں پیٹنا شروع کر دوں۔ وہ تو اس نوجوان نے گاڑی کو سامنے سے روکا تھا، بدتمیزی کی تھی، میرے پاس مارنے کی وجہ موجود تھی تو میں نے مار دیا، لیکن دیکھیں ایسا ہر بار تو نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا آپ ایک کام کر سکتے ہیں، دیکھیں یہ ایک کام ہوگا، اس کا سچائی سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، آپ یہ مت سمجھیے گا کہ میں جان بوجھ کے کر رہی ہوں یا میں آپ کو پھنسانا چاہتی ہوں، میں سچ کہہ رہی ہوں، آپ میرے والدین سے پوچھ سکتے ہیں۔ وہ کہنے لگی آپ کھل کے بات کریں۔ میں نے کہا اگر آپ وقتی طور پہ مجھ سے منگنی کر لیں تو ظاہر سی بات ہے کہ میرے سب بہنوئی اور ان کے بھائی لڑنے کے لیے پہنچ جائیں گے، کیونکہ پہلے بھی میرا ایک رشتہ ایک لڑکے سے طے ہوا تھا، میرے والدین کو وہ لڑکا پسند تھا، اس کے گھر والوں کو بھی میں پسند تھی، میرے بہنوئیوں کے فساد کی وجہ سے میرے والد نے انکار کر دیا، لیکن اگر آپ میرے منگیتر بن جائیں تو آپ سب سے نمٹ سکتے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنی طاقت کے ایسے جوہر دکھائیں کہ میرے بہنوئی آپ سے ڈر جائیں اور اپنے بھائیوں کی شادی فٹافٹ کسی نہ کسی سے کروا دیں تاکہ میری جان چھوٹ جائے۔ جیسے ہی ان سب کی شادی ہو جائے گی آپ بے شک مجھ سے منگنی توڑ دیجیے گا، میں آپ کی بہت مشکور ہوں گی۔ میری بات سن کر وہ کچھ تذبذب کا شکار ہوئے، کہنے لگے مجھے یہ سب کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا مس شزا۔ میں نے کہا پلیز
میں اپنے والدین سے کہہ دوں گی کہ یہ صرف ایک ڈرامہ ہے، وہ خود بھی تنگ آ چکے ہیں، لیکن میری بہنیں آ کے دھمکیاں دیتی ہیں کہ اگر آپ نے شیزا کی شادی کسی اور سے کی تو میرا شوہر مجھے طلاق دے دے گا۔ اب آپ ہی بتائیں میں کیا کروں؟ میں بہت بڑی مصیبت میں پھنس گئی ہوں۔ کہنے لگے چلیں ٹھیک ہے، میں آپ کے والدین سے بات کر لیتا ہوں۔ میں نے کہا ہاں بے شک آپ اپنی پوری تسلی کر لیں، میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ سر سے بات کر کے میں کافی ریلیکس ہو چکی تھی۔ پھر گھر آئی تو سامنے زلیخا آپا اپنے اسی دیور کے ساتھ میرے گھر پہنچی ہوئی تھی اور نہایت غصے میں تھی۔ اس کی آنکھ پوری نیلی پڑی ہوئی تھی۔ آپا کہنے لگی یہ حرکت دیکھی ہے تم نے؟ تمہارے باس نے کیا کیا ہے اس کے ساتھ؟ میں نے کہا پہلے آپ اس سے پوچھیں، اس نے مین روڈ پہ کھڑے ہو کے کیا حرکت کی ہے اور میرے بارے میں کیا بکواس کر رہا تھا یہ سن کر میری آپا مجھے چپ رہنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ وہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا وہ ہوتا کون ہے تمہارے ساتھ آنے والا؟ میں نے کہا تم کون ہوتے ہو میرے بارے میں اس طرح سے بات کرنے والے؟ میں نے اپنی بہن کا لحاظ نہیں کیا۔ میں نے کہا میں نے کب تمہارے رشتے پہ رضامندی دی جو تم سب کے سامنے یہ کہتے پھرتے ہو کہ تم میرے منگیتر ہو؟ آپا کہنے لگی آج میں یہاں پر رشتہ طے کر کے ہی جاؤں گی، اسی لیے میں یہاں آئی ہوں۔ میں نے کہا ایسے کیسے طے کر لیں گی؟ ویسے بھی میرا باس مجھے بہت پسند کرتا ہے، ایک دو دن میں وہ میرا رشتہ لے کے آنے والا ہے اور میں اسی سے شادی کروں گی۔ ویسے بھی اسے اچھی خاصی فائٹنگ آتی ہے، کراٹے میں بھی بلیک بیلٹ ہے، جو بھی اس کے سامنے آئے گا نا سب کی ہڈیاں پسلیاں توڑ دے گا۔ اور یہ جو اس کے منہ پہ نقشہ بنا ہوا ہے نا یہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ غصے کا بہت تیز ہے۔ اگر یہ دوبارہ نظر بھی آیا نا اسے تو میرا باس اس کے 32 دانت توڑ کے رکھ دے گا۔ یہ کہہ کے میں اپنے کمرے میں چلی گئی، لیکن اب میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر باس نے منع کر دیا تو کیا کروں گی؟ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میری اس بات کا نتیجہ ایسا بھی نکلے گا، کیونکہ